بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اکنامکس سیکنڈ ایئر لیکچر 31 پیج نمبر 64 چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے. اس سے پیچھے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس میں تھا مرکزی بینک کی زرعی پالیسی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے بلا سود بینکاری نظام. چونکہ اسلام میں دوسرے لوگوں کے مشکل حالات سے فائدہ اٹھانے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسلام عدل و احسان، باہمی بھائی چارہ، اخوت، مساوات کا درس دیتا ہے. اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دے کر انسانی زندگی سے ظلم، ناانصافی اور استحصال کا خاتمہ کر دیا. چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے نظام حکومت میں سود کی ہر شکل کو حرام قرار دیا گیا. اس مقصد کے لیے پاکستان میں 1981 میں ملکی معاشی نظام کو اسلامی بنیاد پر چلانے کے لیے بلا سود بینکاری نظام کو رائج کیا گیا، جس میں بینکاری نظام صرف اور صرف نفع و نقصان میں برابر کی شراکت کے اصول پر قائم کیا گیا. 1 جولائی 1985 سے تمام بینکوں کو بلا سود کر دیا گیا اور صرف نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے کھولے گئے. اب نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے جو ہیں، نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے، اس سے پہلے بینک جو ہے 1981 سے پہلے ہر قسم کی امانتیں وصول کر رہا تھا اور کھاتے کھول رہا تھا. جو امانتیں وصول کرنے کے طریقے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، طلبی امانتیں، میعادی امانتیں، بچت امانتیں. لیکن 1981 سے نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے صرف کھولے گئے. اب ان کھاتوں میں کیا تھا کہ لوگوں سے امانتیں وصول کر لینا اور انہی امانتوں کو آگے سرمایہ کاری میں لگا کر خود بھی نفع کمانا اور لوگوں کو بھی نفع کمانا. اگر نقصان ہو جاتا تھا تو اس میں سے نقصان بھی دینا. ٹھیک ہے، بک پہ دیکھیں. 1 جولائی 1981 میں تمام قومی بینکوں میں نفع و نقصان کے شراکتی کھاتوں کی بنیاد پر لوگوں سے امانتیں وصول کی جا رہی ہیں، جس پر تجارتی بینک موصولہ امانتوں کو منافع بخش کاروبار میں لگا کر لوگوں کی امانتیں لے کر کاروبار میں لگا کر منافع کماتے ہیں اور پھر کمائے گئے منافع کو ہر سال میں 2 مرتبہ امانت داروں میں تقسیم کرتے ہیں. نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں کا حساب ہر سال جون اور دسمبر کے اختتام پر کیا جاتا ہے. ہر سال جون اور دسمبر کے اختتام پر ہر 6 مہینے کے بعد یہ کیا جاتا ہے، جس میں سودی امانتوں پر ہونے والے اخراجات اور رقم کا کچھ حصہ زر محفوظ رکھ کر باقی رقم منصفانہ تناسب سے کھاتہ داروں اور بینک کے مابین تقسیم کر دی جاتی ہے. اس لیے عوام ان کھاتوں میں بڑے جوش و خروش سے اپنی رقم جمع کرواتے ہیں. 1 جولائی 1985 سے تمام بینکوں کو کاروبار کو سودی نظام سے پاک کر کے اب کاروباری شعبے کی مالی ضروریات کو درج ذیل اسلامی طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. اب کون سے طریقے؟ جو نفع نقصان کے شراکتی کھاتے ہیں، اب بینک کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہے مشارکہ. شراکت سے لفظ نکلا ہے. مشارکہ کے تحت بینک یا دیگر مالیاتی ادارے کاروباری فرموں یا اداروں کو نفع و نقصان میں شراکتی بنیادوں پر سرمایہ فراہم کرتے ہیں. اس صورت میں تجارتی بینک قرضے فراہم کرتے ہیں اور کاروباری حضرات انہیں کاروبار میں لگاتے ہیں. بینک قرضے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ جس منصوبے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے وہ منافع بخش ہے بھی صحیح کہ نہیں. اس طرح بینک اپنے کھاتے داروں کے ساتھ رہبر کے طور پہ کام کرتا ہے اور نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہوتا ہے. مشارکہ میں کیا کرے گا؟ بینک لوگوں کو قرضے دے گا. ٹھیک ہے، لوگ کیا کریں گے؟ سرمایہ کاری کریں گے. بینک کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ جہاں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے وہ کاروبار نفع بخش بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بینک اور لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں. بینک نے لوگوں کو پیسہ دیا، لوگ آگے کاروبار کر رہے ہیں. مشارکہ کے تحت بینک اور دیگر مالیاتی ادارے کاروباری فرموں یا اداروں کو نفع و نقصان میں شراکتی کھاتوں، شراکتی بنیادوں پر سرمایہ نفع و نقصان دونوں چیزیں، سود نہیں. اس صورت میں تجارتی بینک قرضے فراہم کرتے ہیں، کاروباری حضرات انہیں کاروبار میں لگاتے ہیں.
بینک قرضہ فراہم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ جس منصوبے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے وہ نفع بخش بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح بینک اپنے شراکت داروں کے ساتھ رہبر کے طور پر کام کرتا ہے اور نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ مضاربہ۔ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو بندے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو سرمایہ فراہم کرتا ہے، دوسرے بندے کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، تجربہ ہے، وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے۔ ایک بندہ اپنا سرمایہ دوسرے بندے کو دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس سرمایہ سے کاروبار کرتا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور پیسے پہلے والے بندے کو کاروبار کرنا نہیں آتا، فار ایگزامپل ایسے لے لیتے ہیں۔ اب دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے، نفع اور نقصان ہونے پر اگر نفع ہوتا ہے تو دونوں آپس میں برابر میں یا پہلے سے طے شدہ جو نسبت ہوتی ہے اس کے مطابق ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو صرف سرمایہ دار برداشت کرتا ہے۔ مضاربہ میں ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا ہے اور سرمایہ استعمال کرنے والا اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بل بوتے پر کاروبار چلاتا ہے۔ دونوں کاروبار کے نفع و نقصان برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آج کل مضاربہ سرٹیفکیٹ بھی استعمال میں آ رہے ہیں جن کو کاروباری کمپنیاں فروخت کرتی ہیں اور ان کی میعاد کا تعین کرتی ہیں اور ان کے خریداروں اور کمپنی کے درمیان نفع و نقصان کی شراکت۔ اب کیا ہے، ایک بندہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے، دوسرا اسے کاروبار میں لگا رہا ہے اور نفع و نقصان کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ دوسری بات تھی مضاربہ و مشارکہ، امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے یہ۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ مضاربہ مشارکہ میں کیا تھا، بینک لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے اور نفع و نقصان دونوں بینک کو بھی اور لوگوں کو بھی، جو نفع آئے گا وہ آپس میں ڈیوائڈ کریں گے نقصان۔ لیکن مضاربہ اس میں دو بندے ہیں، ایک بندہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے، دوسرا کاروبار میں لگا رہا ہے، نفع و نقصان میں برابر کے شریک ہیں۔ تیسری بات، کرایہ داری کی شراکت۔ اس طریقے کے تحت بینک اور دیگر مالیاتی ادارے مثلا ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن پاکستان میں جائیداد کو خرید کر اپنے گاہکوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جن کے تحت وہ جائیداد کے کرائے اور اس کی دیگر آمدنی میں حصہ وصول کرتے ہیں۔ کرایہ داری کی شراکت کیا ہے؟ اس طریقے کے تحت بینک اور دیگر مالیاتی ادارے، یعنی وہ بھی بینک کی طرح ہی ادارے ہیں، مثلا ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن پاکستان میں جائیداد کو خرید کر اپنے گاہکوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ جائیداد کو خرید لیا، اپنے گاہکوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جن کے تحت وہ جائیداد کے کرائے اور دیگر آمدنی میں سے حصہ وصول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ جائیداد کے کرائے بھی وصول کریں اور اس کی دیگر آمدنی سے بھی حصہ وصول کرتے ہیں۔ خریداری پر مبنی کرایہ، سرمایہ کاری کے اس طریقے میں مالیاتی ادارے، بیٹا یہاں جو مالیاتی ادارے آ رہا ہے وہی بینک ہے، کسی گاہک یا کاروباری ادارے کے لیے کوئی اثاثہ خریدتے ہیں اور پھر اسے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ مذکورہ فرم نہ صرف کرایہ ادا کرتی ہے بلکہ اثاثے پر لگایا گیا سرمایہ بھی ایک خاص عرصہ وقت میں مالیاتی ادارے کو واپس لوٹا دیتی ہے۔ رقم کی واپسی کے بعد اثاثے کی ملکیت اس فرم کو منتقل کر دیتی ہے۔ بینک فاضل یہ بینک ہے، بینک کیا کرتا ہے، اپنے گاہک کو نہ کوئی چیز خرید کر دیتا ہے، بفاضل مثلا گھر خرید کے دے دیا ہے۔ اب جس بندے نے یہ گھر خریدا ہے، بینک کے تھرو خریدا ہے، یہ بینک کو گھر کا کرایہ بھی ادا، اب گھر تو استعمال کر رہا ہے، جب تک گھر کی رقم ادا نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کا کرایہ بھی دے گا اور پلس گھر خریدنے کی جو قسط ہے وہ بھی پے کرتا رہے گا۔ جب تک وہ گھر کی پوری رقم ادا نہیں کر پائے گا اس وقت تک وہ ایسا کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ ایسا کرتا رہے گا اور جب وہ گھر کی رقم ادا کر دے گا تب وہ گھر اس کے نام بینک کر دے گا۔ سرمایہ کاری کے اس طریقے میں مالیاتی ادارے کسی گاہک کو یا کاروباری ادارے کو کوئی اثاثہ خریدتے ہیں اور اسے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ مذکورہ فرم نہ صرف کرایہ ادا کرتی ہے، جس بندے نے لیا ہے جو نہ صرف وہ کرایہ ادا کرے گا بلکہ اثاثے پر لگایا گیا سرمایہ بھی ایک خاص عرصہ وقت میں مالیاتی ادارے کو واپس لوٹاتی ہے۔ رقم کی واپسی کے بعد اثاثے کی ملکیت اس فرم کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حصصی شراکت، حصصی شیئرز، سرمایہ کاری کے اس طریقے میں بینک سرمایہ کی فراہمی کے لیے مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے حصے بازار میں رائج قیمتوں پر خرید لیتے ہیں اور اس طرح بینک اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے درمیان نفع و نقصان برابر کا تقسیم ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے شیئرز بیچتی ہیں، حصے جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں حصے اور انگلش میں کہتے ہیں شیئرز۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اپنے شیئر بیچتی ہیں تو بینک ان کے شیئرز خرید لیتے ہیں
جب بینک ان کے شیئر خریدیں گے تو لازمی طور پر بینک اور وہ ادارے جو ہیں نفع و نقصان میں آپس میں شریک ہو جائیں گے، برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، وہ جو سود کا ہے وہ سود نہیں ہوگا، تو اس طرح یہ کام چلے گا۔ مضاربہ تھا، پہلے مشارکہ تھا۔ بینک نے لوگوں کو، فرموں کو، کاروباری اداروں کو قرضہ دیا، لوگوں نے اسے کاروبار میں لگایا، وہاں سے جو منافع آ رہا تھا وہ آپس میں ڈیوائیڈ کرے۔ مضاربہ میں کیا تھا، ایک شخص سرمایہ فراہم کر رہا ہے اور دوسرا اسے کاروبار میں لگا رہا ہے، آپس میں جو نفع ہے وہ نقصان ہے برابر میں۔ کرایہ داری شراکت میں کیا تھا، اس طریقے کے تحت بینک اور دیگر مالیاتی ادارے جائیداد کو خرید کر اپنے گاہکوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جن کے تحت وہ جائیداد کے کرائے اور دیگر آمدنی میں سے حصہ وصول کرتے ہیں۔ خریداری پر مبنی کرایہ، اس طریقے میں مالیاتی ادارے یعنی بینک جو ہے اپنے گاہک یا کاروباری ادارے کو کوئی اثاثہ خرید کے دیتے ہیں، گھر خرید کے دیا، گاڑی خرید کے دی، کوئی اور چیز خرید کے دیا، اور کرائے اور اسے کرائے پر دے دیتے ہیں، اسی بندے کو کرائے پر بھی دے دیتے ہیں۔ مذکورہ فرم نہ صرف کرایہ ادا کرتی ہے بلکہ اثاثے پر لگایا گیا سرمایہ بھی ایک خاص عرصہ وقت میں مالیاتی ادارے کو لوٹاتی رہتی ہے۔ حصص میں کیا ہے کہ بینک جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو اپنے حصص بیچتی ہیں، شیئرز بیچتی ہیں، بینک ان کو خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے، بینک جو ہے ان کے شیئرز خرید لیتا ہے تو لازمی طور پر اس کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے مارک اپ۔ بینک مارک اپ کے تحت اپنے گاہکوں کو ضرورت کی اشیاء خرید کر دیتا ہے اور گاہک ان اشیاء کو مناسب قیمت وصول کر کے فروخت کر دیتے ہیں اور بینک کو اشیاء کی ادائیگی آسان اقساط میں کرتے رہتے ہیں۔ کیا بلا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، بینک جو ہے وہ لوگوں کو اشیاء خرید کر دیتا ہے، اس نے کوئی بھی اشیاء، روزمرہ کی اشیاء خرید کے دے دی بینک نے ایک شخص کو، یہ شخص جاتا ہے، یہ اشیاء آگے بیچتا ہے، وہ آگے منافع پر بیچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بینک کو جو رقم ہے وہ آسان اقساط میں کرتا رہتا ہے۔ فازمل اس نے 10 لاکھ کی بینک نے چیزیں خرید کے دی ہیں، وہ بندہ آگے چیزوں کو بیچ رہا ہے اور ہر مہینے بینک کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس طرح وہ 10 مہینے میں اس کو پے بھی کر دے گا، اتنی دیر میں اس کی اشیاء بک جائیں گی، اسے جو منافع ہوگا وہ اپنے پاس رکھ لے گا اور باقی رقم بینک کو قسطوں میں ادا کرتا رہے گا۔ مرکزی بینک کی ہدایت پر تجارتی بینک ضرورت مندوں کو کسی قسم کے یہ ہے مارک اپ، بینک مارک اپ کے تحت اپنے گاہکوں کو ضرورت کی اشیاء خرید کر دیتا ہے اور گاہک ان اشیاء کو مناسب قیمتیں وصول کر کے فروخت کر دیتے ہیں اور بینک کو اشیاء کی ادائیگی آسان اقساط میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرض حسنہ، قرض حسنہ بغیر سود کا قرضہ، بغیر سود کے جو قرضے دیے جاتے ہیں اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ یہ جو قرضے ہوتے ہیں زیادہ تر طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیمی مقاصد کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مرکزی بینک کی ہدایت پر تجارتی بینک ضرورت مندوں کو کسی قسم کے منافع یا سود کے بغیر قرضے جاری کرتے ہیں۔ ایسے قرضے نہ صرف غیر سودی ہوتے ہیں بلکہ ان پر بینک کوئی سروس چارجز بھی وصول نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا رقم وصول نہیں کر رہا ہوتا۔ قرض دار یہ قرضہ اس وقت تک واپس کر سکتا ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، جب اس کے پاس رقم آئے واپس کر دے۔ اس قسم کے قرضے زیادہ تر طالب علموں کو تعلیم و تربیت کے مقاصد کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کوشچن، کیا تھا، بلا سود بینکاری نظام۔ اب بلا سود بینکاری نظام کے لیے جو بینک بنائے گئے، سب سے پہلے نیشنل کمرشل بینک سعودی عربیہ۔ نیشنل کمرشل بینک سعودی عربیہ 26 دسمبر 1953 میں قائم ہوا ہے۔ اس کا کل ادا شدہ سرمایہ جو تھا 30 ملین سعودی ریال۔ 1 جولائی 1997 تک یہ بینک جنرل پارٹنرشپ کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا، لیکن دسمبر 1999 میں حکومت نے اس بینک کو مالی حیثیت دے دی۔ اس وقت اس بینک کا کل ادا شدہ سرمایہ 15,000 ملین سعودی ریال ہے۔ 2007 میں اس بینک کے کل اثاثوں کی مالیت 2,08,717 ملین سعودی ریال تک پہنچ گئی تھی، جس میں 6,038 ملین سعودی کا خالص منافع دیکھا گیا تھا، جبکہ جنوری 2008 کے شروع تک اس بینک کی 226 برانچیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں، جن میں 174 برانچیں خالص اسلامی ہیں، بینکاری نظام کے تحت اپنی خدمات بڑی مہارت سے ادا کر رہی ہیں۔ 2008 میں بینک کے گاہکوں کی تعداد 2 ملین سے زیادہ تھی۔ اس بینک کی
1184 ATM مشین لوگوں کو 24 گھنٹے کیش کی فراہمی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بینک نے اپنے گاہکوں کی سہولت کے لیے آن لائن خرید و فروخت بھی، تو اس میں بیٹا جو بات یاد رکھنے کی MCQs ہے، کب قائم ہوا، اس وقت اس کا سرمایہ کتنا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی کل کتنی برانچز ہیں، یہ کل کتنی برانچز ہیں، اور اس کی کتنی ATM مشینیں لوگوں کو آن لائن رقم فراہم کر رہی ہیں، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ مرکزی بینک آف ملائیشیا۔ مرکزی بینک آف ملائیشیا کا قیام بینک ایکٹ 1958 کے تحت 26 جنوری 1958 میں عمل میں آیا۔ اس بینک کے اہم فرائض میں نوٹ جاری کرنا، حکومت کو مالیات کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے لیے فنڈز مہیا کرنا، ملکی کرنسی کی قدر رسد کو مؤثر بنانا، اعتباری زر کو مسم، تجارتی بینکوں کے دستاویزات اور ہنڈیوں کو بٹا لگانا وغیرہ شامل ہیں۔ اس بینک کا کل منظور شدہ سرمایہ 22 ملین رنگٹ ہے۔ حکومت نے رنگٹ کو قانونی زر کی حیثیت دینے کے لیے قیمتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک حد مقرر کر دیا جو سن کی ادائیگی کے وقت پیش آتی ہے۔ یہ رنگٹ جو ہے وہ ملیشیا کرنسی ہے۔ مثال کے طور پر 10 رنگٹ کی ادائیگی اگر سن چھوٹے سکوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو ایسے میں 50 سن تک کی مالیت کے سکوں میں ادائیگی قانونی ہوتی ہے۔ اس طرح 2 رنگٹ کی ادائیگی 50 سن سے چھوٹی مالیت کے سکوں کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ یاد کرنے کے نہیں ہیں، ان میں جو MCQs آ سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں بھائی۔ اس میں سے نیشنل بینک اور سعودیہ اور مرکزی بینک آف ملیشیا میں کیا MCQs بن سکتے ہیں، باقی اس میں سے کچھ نہیں آتا۔ چیپٹر بیٹا ختم ہو گیا ہمارا، تو اس میں آپ لوگ ذرا MCQs دیکھ لیں۔ تجارتی بینک کس قسم کی امانتوں پر سود یا منافع ادا نہیں کرتے؟ ہمارے پاس امانتیں تھیں، طلبی امانتیں، میعادی امانتیں، بچت امانتیں۔ تو میعادی امانتیں جو ہوتی ہیں طلبی امانتیں جو ہوتی ہیں، طلبی امانتوں پر سود ادا نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں، طلبی امانتوں پہ اس پر کوئی سود ادا نہیں کرتا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے، یہاں بھی ہے طلبی امانتیں، ہاں یہاں پہ ایسی امانتیں ہوتی ہیں جنہیں ان کے مالک جب چاہیں بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ ان امانتوں پر بینک کوئی سود ادا نہیں کرتا، تو یہ طلبی کھاتے یا طلبی امانتیں ہوتی ہیں، ان پر سود ادا نہیں کیا جاتا۔ ذیل میں سے ایک کام مرکزی بینک کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ مرکزی بینک جو ہے وہ منافع نہیں کمانا چاہتا۔ مرکزی بینک جو ہے تو منافع کمانے کی غرض سے وجود میں نہیں آتا ہے، تو منافع کمانا اس کا کام نہیں ہے۔ مرکزی بینک قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جو پالیسی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 2 پالیسیاں کا نام لیا تھا، ایک مالیاتی پالیسی ہوتی ہے اور ایک زرعی پالیسی ہوتی ہے۔ مالیاتی پالیسی جو ہے حکومت اڈاپٹ کرتی ہے اور زرعی پالیسی مرکزی بینک اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو زرعی پالیسی جو ہے، پاکستان میں نفع و نقصان کے شراکتی کھاتوں کو کھولا گیا 1981 میں، آج ہی ہم نے سٹارٹ کیا، بلا سود بینکاری نظام تھا، ہم نے اس میں پڑھا تھا، یہ 1981 میں سٹارٹ ہوا تھا بلا سود بینکاری نظام، جو پیچھے بھی تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہیں، بلا سود بینکاری نظام کے بارے میں، چلو پتہ چل گیا بس، یہاں بھی تھا، چھوڑیں بس۔ اس کے بعد 1981 سے سٹارٹ کھولا گیا تھا۔ پاکستان میں کوئی ایک نظام، پاکستان میں نوٹ جاری کرنے، تو پاکستان میں متناسب محفوظات کا نظام ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے 2 طریقے تھے، پہلا معینہ حد کا نظام اور متناسب محفوظات کا اصول۔ تو پاکستان میں جو تھا وہ دوسرا نظام ہوتا ہے، یہ متناسب محفوظات کا اصول۔ پاکستان میں مرکزی نوٹ چھاپے جانے والی گوشت پر یہ پاکستان میں یہی ہے۔ یہ نظام پاکستان کے علاوہ بھارت، جرمنی، یہ پاکستان میں بھی یہی نظام ہے۔ تجارتی بینک قرضے جاری کرتے وقت ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں، بٹا لگانا، اعتباری زر کی تخلیق، نئی امانت، زر نقد کا تناسب کی تخلیق کا فارمولہ لکھنا تھا، یہاں کی تخلیق، نئی امانت ضرب، یہ ایسے ہے نا فارمولہ، نئی امانت ملٹیپلائی بائی 1 زر نقد، تو یہ آپ کے پاس اعتباری زر کی تخلیق۔ تجارتی بینک اعتباری زر کی تخلیق، اعتباری زر آئے گا یہاں، اعتباری زر کی بنیاد پر کئی گنا، اعتباری زر کی بنیاد پر، زر اعتبار کی بنیاد پر کئی گنا زیادہ مالیت کے۔ پاکستان میں زر محفوظ کا تناسب 30% ہے، زر محفوظ کا تناسب جو ہے تقریباً 30% ہوگا، 30%۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں، اثاثے، زیورات بینکوں کو فراہم کردہ لاکرز میں رکھواتے ہیں، جو ان کے لاکرز ہوتے ہیں ان میں رکھتے ہیں۔
یہاں بیٹا کوئی شارٹ کویشچن ہے، بینک طلبی امانتیں میں کیا فرق ہے؟ زر اعتبار تخلیق کرنے کے لیے ضروری شرائط، فرشتی غیر فرشتی بینک، نفع و نقصان کے شراکتی کھاتوں سے کیا مراد ہے؟ معینہ حد، بازار بابشار کا آج ہی پڑھا ہے، قرض حسنہ، مرکزی بینکوں کا بینک کیوں کہا جاتا ہے؟ زرعی بینک کی پالیسی. ٹھیک ہے، یہ شارٹ کویشچن ہے. ہمارا آج کا لیکچر اور یہ چیپٹر ختم ہوا ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ 4 چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا 4 چیپٹر کو ہم ڈسکس سٹارٹ کریں گے.